أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد. أما بعد، قال عبد الله الحسين عليه السلام: إنه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبقى منها إلا سبابة كسبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يؤمر به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، وليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. صلوات محمد ایام محرم الحرام علماء کی محفل ہے. مختصر گفتگو کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. موضوع گفتگو ہے کہ ذبح عظیم شہادت عظمیٰ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. آئے یہ جو شہادت ہے یہ امام حسین کے لیے اختیاری تھی یا اجباری تھی؟ ایک دفعہ امام حسین مجبور تھے شہادت دینے کے لیے، لہٰذا وہ اس تحریر کربلا چلے. یعنی امام حسین مجبور نہیں تھے، اختیار میں امام حسین کے شہادت دینے میں امام حسین کا اختیار. اور اس کے بعد کوشش کروں گا کہ پیام کربلا، پالیسی کربلا بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک درود پر محمد والا امام حسین علیہ السلام تحریک کربلا کے 3 حصے علماء نے بنائے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو مدینے سے مکے کی طرف نکلنا، دوسرا حصہ یا دوسرا مرحلہ وہ ہے جو مکے سے کربلا کی طرف سفر کرنا، اور تیسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ خود کربلا. یہ ہر انسان یہ سوچتا ہے اپنوں میں بھی غیروں میں بھی کہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ اجباری ہے، مشیت الہی کا مصداق ہے. جب مشیت الہی لکھ دیا تو امام حسین شہادت دینے میں مجبور ہے. اور آج کل زمانے میں اس سوال کو مختلف شکلوں میں مختلف الفاظ سے بیان کریں، خصوصاً مخالفین اس سوال کو اٹھاتے ہیں. کہنے والے حدیث یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو سیاست رہیا میں اپنی جان دے دی. اگر سیاست کر لیتے تو اس کی جان بچ جاتی. بھائی یہ تو تمہاری تاریخ میں ہے، تمہارا ماضی بھی یہی رہا ہے، تمہارا حال بھی رہا ہے. تمہارے ماضی میں جب جنگ میں اترتے تھے، جب فرار ہونے کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی تو اپنے آپ کو ننگے کر کے میدان سے فرار ہو. جب دور حاضر میں دشمن کے گھیرے میں جب آپ آ جاتے ہیں تو یار خواتین کے لباس میں پھنس جاتا ہے یا خواتین کے لباس سے بھاگ جاتا ہے. یہ تمہاری سیاست، یہ تمہاری حیات ہے.
لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام اور مومن کی یہ سیرت نہیں رہی ہے کہ وہ جنگ سے فرار رہے. امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت کا مناظر دیتے ہیں تو تمام انبیاء صالحین جنت سے مبارکباد دینے کے لیے دنیا میں آئے. صرف انبیاء نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی حکم ہوا گروہ در گروہ پیغمبر کی خدمت میں آ کے حسین کی ولادت کی مبارکبادی دیتے ہیں. کیا وہ رب حسین جب حسین پر حسین آزمائش تو کیا اس رب حسین کی مدد نہیں کر سکتا؟ کیا حسین پر خیال نہیں دے سکتا ہے؟ حسین تو اپنی حیات بھی لے لے, مدد بھی لے لے اور حکومت بھی کرے. تو پہلا مرحلہ جب مدینے سے نکلتا ہے, جب تحریک کربلا شروع ہوتا ہے. تحریک کربلا کا پہلا کام اس وقت کے گورنر کو خط لکھ دیتا ہے اور یزید کی کارکردگی یزید کے کرتوت لکھ دیتا ہے کہ گورنر سن لے, اس وقت ایک فاسد شار الامر کی حکومت ہے اور ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم حاکم حقیقی ہے اور تحریک کربلا سے آگاہ کرتے ہیں. اور جب خط لکھ دیتے ہیں گورنر کو تو وہاں سے یہ جواب ملتا ہے, بلکہ ملاقات ہوتی امام کے ساتھ حاکم بن مروان کی اور امام کو مشورہ دیتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ دین چاہتے ہو, اپنی حیات چاہتے ہو تو ایک کام کر لیں کہ اس کام کی وجہ سے آپ کی جان بھی بچ سکتی ہے اور آپ کی حیات بھی ہوتی ہے اور آپ کی دین بھی بچ جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر رہے ہیں, یزید کی بیعت آپ کی ہی بلائی. تو مولا آگے فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام کا حاکم یزید جیسا فاسق و فاجر رہے تو اس اسلام پہ میرا آخری سلام. درود پڑھیں محمد جب تحریک کربلا کا قافلہ مدینے سے شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے لشکر حسینی کی نصرت کے لیے, لشکر حسینی میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اپنے رسول اللہ. یہ مقاصد کی تمام کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں کہ مدینے سے خارج ہونے کے بعد راستے میں ہی امام کی ملاقات ہوگی فرشتوں سے اور فرشتے کہتے ہیں ہمیں حکم ہوا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم آپ کی نصرت کریں, اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم یزید اور حاکم فاسق اور فاجر کی تمام حکومت کو ختم کر دیں گے. امام حسین نے فرمایا اے فرشتوں صبر کرو, آپ لوگ اگر مدد کرنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ کے نظارہ کرو, وہاں اگر مجھے چاہے تو میں تمہیں کی مدد دے دوں. اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا جاتا ہے. پھر دوسرا جو گروہ خلقت خداوندی میں جو دوسرا گروہ رکھتے ہیں کہ کربلا میں مدد کی جائے وہ جنات کا گروہ. جنات کا گروہ ہے. جنات کے گروہ کے سربراہ نے کہا یا اپنا رسول اللہ ہمیں یہ علم ہوا ہے, ہمیں یہ پیشگوئی ہوئی ہے کہ آپ تحریک کربلا کے لیے نکلے ہیں, حاکم اور فاجر کے طرف آپ نکلے جہاد کے لیے, آپ ہمیں اجازت دیں, صرف ایک لحظہ مہلت دے دیں, ایک لحظہ ہمیں مہلت دے دیں, ہم یہاں سے کوفہ سے شام حاکم وقت لشکر کو نیز تو نابود ہے تو آپ کو آگے جانے کی زحمت ہی نہیں دے دیں, صرف آپ ہمیں اجازت دیں. کیونکہ جب فرشتے اور جنات امام کے سامنے تو آتے ہیں تو حجت خدا کی بنا پر امام کو حکم ان کے اوپر واجب ہے, امام سے اذن ان کے اوپر واجب ہے. مولا نے کہا کہ بھائی نہیں اجازت ابھی میری طرف سے نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ مولا ہمیں گمان ہے کہ کہیں راستے میں آپ سے جنوں سے کہتا ہے مولا کہ جنات آپ مطمئن رہے, میرا رب اور میں جانتے ہیں میں نے کہاں جانتے ہیں. اور یہ جو ہے قافلہ حسینی تحریک حسینی کا قافلہ جو ہے مکے میں پہنچا. مکے میں بھی یہی سوال اٹھاتے فرزند رسول آپ یہاں سے نہ جائے. چاہنے والا بھی یہی سوال کر رہے ہیں, چاہنے والے اس طرح سوال ہے فرزند رسول آپ نہ جائے.
کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ جان دے کر ہمیں مغموم نہ کریں۔ اور مخالف بھی یہی سوال کرتا ہے کہ آپ کی جان دونوں طرف جانتے ہیں کہ امام کی جان کو خطرہ ہے، لیکن امام فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ کا حکم ہے کہ نچلو کے علاقے کی طرف خروج کرو، کہ گرو کرے محمد والے محمد۔ اب یہاں تک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ رشتوں کو جاؤ میرے حبیب کے نواسے امام حسین کی نصرت کرو، اور جنات بھی امام حسین کی نصرت کے جائیں۔ اس سے بھی بڑی دلیل، اس سے بھی مضبوط دلیل یہ ہے کہ جب معرکہ کربلا وجود میں آتے ہیں، ایک دفعہ مولا حسین مجاہد ہیلی کا بھی جو ہے منظر پیش کر دیتا ہے، اور چاروں طرف لشکر یزید گھیر لیتے ہیں، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ضرور پڑے محمد یہ ممکن نہیں کہ حسین کے لیے اللہ کی نصرت حاصل نہ ہو، تو ضرور پڑے محمد والا دیکھو شہادت خود ایک فتح ہے، اور اللہ سے ملاقات کرنا بھی ایک مومن کے لیے اعزاز ہے۔ جب چاروں طرف سے امام علیہ السلام کا گھیرا کر دیا تو آواز ندا آ گئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لما نصر على الحسين لما نزل النصر على الحسين بن علي حتى كان بين السماء والأرض ثم خير النصر أو لقاء الله فاختار لقاء الله۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے اور احسن کے اعتبار سے معتبر کے حساب سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اصول کامل نمبر 1 میں آپ دیکھیں تو یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ جب حبیب کا نواسا امام حسین نے جب جنگ میدان میں دشمنوں کے ساتھ اکیلا لڑنا شروع کیا، ایک دفعہ ندا آئی یا ابن رسول اللہ اگر آپ حیات چاہتے ہیں، آپ نصرت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو فتح بھی دیتے ہیں اور آپ کی جان بھی بچا دیتے ہیں، اور یا آپ ہماری طرف آ جائیں اور ہم سے ملے، آپ کا اختیار ہے یا لقاء اللہ کی طرف آ جائیں یا دشمن کے اوپر فتح حاصل کر کے اپنی حیات بھی لے لیں۔ جب یہ اختیار دیا امام حسین کو کہ آپ نصرت بھی لے لیں، حیات بھی لے لیں، حکومت بھی کریں اور لشکر یزیدوں کو نیز و نابود بھی کریں، یا ہم سے ملاقات کریں، امام حسین نے کہا کہ یا پاک پروردگارا مجھے یہ تمام مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہے، صرف تیری اطاعت، اس سے ملاقات کریں۔ ایک دوسرے محمد والا یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جتنی قربانی کی وہ ایک ہی مقصد کے لیے، وہ ہے لقاء اللہ سے ملاقات۔ بھائی اگر امام حسین نصرت لے لیتے، چند لہجے چند مدت کی حکومت ہوتی، یزید کے کرتوت صاحب ایک بارہ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہو کہ معاملے میں تجزیہ، یزید کے کرتوت صاحب چھپ جاتے کہ رب کائنات نے ایک دفعہ حسین کی جان لینے کے ساتھ اس کا بتایا تا قیامت تک رہتی دنیا کو تاریخ کربلا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہر ظالم بھی آج کل جو ہے کسی تحقیق کربلا سے مدد لیتے ہیں اور ہر مظلوم کسی تحقیق کربلا سے مدد لیتے ہیں۔ گرو ہے محمد وال محمد اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی پالیسی، اپنا مشن مدینے سے لے کر کربلا تک بیان کرتے ہوئے جب کربلا میں وارد ہو گئے تو فرماتے ہیں انہو قد نزل بنا من الامر، ہمارے درمیان ایک امر پیش آیا ہے، ایک آزمائی پیش آئی ہے، ایک امتحان پیش آیا ہے۔ ما قد کرونا، یعنی تم لوگ دیکھ رہے ہیں
ان دنیا کا تغیر، دنیا بدل چکی ہے، تغیر ہو چکی ہے، بلکہ تغیر ہونے کے ساتھ تنک کر بدشکل اختیار کرتی ہے، دنیا کی شکل ہی پوری لگی ہے۔ بس تغیر مولا نے کیوں کہا؟ تو مولا نے اس لیے کہا کہ جدید مرعوب دنیا اور نظام دنیا کو بھی چینج کیا، اور دنیا میں جو نیکیاں ہیں، اسلام کے طرف جو قوت ملی، جو قوت کو پامر کرا، پھر اس کے بعد ہمارا تو واحد بار معلوم، جتنے بھی نیکیاں تھی ان سب نے منہ پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں حق کی طرف ذرا دیکھو، لا اصلاً عمل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا کا نقشہ بیان کر رہا ہے مولا عبداللہ سے کہ یزید فاسد فاجر حکومت میں اصلاً اچھائی نے منہ پھیر دیا ہے، پیٹ پھیر دیا ہے۔ ولم یبقى صبابہ، اور یہاں تک اتنی گمراہی آ گئی ہے کہ نیکیاں ختم ہو گئی، مگر صبابہ کے برابر، صبابہ کے برابر ہے۔ صبابہ کی تھوڑا میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ صبابہ کہتے ہیں اس قطرے کو جو ایک گلاس کسی کپ میں یا اس کو پی جاتی ہے یا اس کو گرایا جاتا ہے، تھوڑا سا بچتا ہے، اس کو صبابہ یعنی جو نیکیاں ہے وہ سب اس حد تک رہ گئی کہ 67 کے برابر۔ تو اس کی زندگی کتنا ہے؟ اگر اس گرمی میں آپ گلاس میں پانی میں ایک قطرہ پانی بچ جاتے ہیں صبابہ، تو اگر 10 منٹ اس میں رکھے تو 10 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی نیکیاں اتنی کم ہوتی ہے اتنا 67 کے برابر ہے۔ پھر آگے بناتے زندگی گزارنا اتنا دشوار ہو گیا ہے، کل چٹیل میدان میں انسان زندگی گزارنا، چٹیل میدان میں انسان کیسے زندگی گزارتا، نہ پانی ہے، نہ سرسبز ہے، نہ جو ہے زندگی کے لوازمات ہے۔ یزید کے دور میں زندگی گزارنا اتنا مشکل ہو گیا کہ اب چٹیل میدان میں زندگی گزارنا، پورا نقشہ بتا دیا مولا نے، پالیسی کربلا، تحریک کربلا کا نقشہ بتا دیا کہ یزید کے دور میں دنیا بدل چکی ہے، دنیا کی شکل بگاڑ دیا ہے، نیکیوں نے منہ پھیر دیا ہے، اور زندگی ایک آزاد انسان کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو گیا ہے۔ اب اس صورت میں اس مومن مرد مجاہد، اس امام کا لازم کیا بنتا ہے، وہ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ تو مولا فرماتے ہیں فَلْيَرْغَبِ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عاملہ کرے کہ لقاء ربہ مشتاق، خدا سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ جب معاشرہ بگڑ چکا ہوتا ہے، تمام طرف برائیاں کو گھیر لیتی ہے، تو آپ کو اٹھنا چاہیے، یا حاکم وقت کے خلاف اٹھنا چاہیے، یا جو برائیاں پھیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر ان کے خلاف آپ کو قیام کرنا چاہیے۔ قیام ہے حسینی اور تحریک کربلا کا مقصد یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو جگا رہا ہے۔ اگر آپ نے برائی کے درمیان آپ گھیر چکے ہیں، زندگی گزارنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا حَيَاةً، ایسی زندگی گزارنا سے تو بہتر ہے موت کو سعادت۔ گرو پہ محمد والحیاۃ مع الظالمین الا قرآن، اور ظالمین کے زندگی گزارنے کو میں ذلت اور دشواری سمجھتا۔ اور یہ پیغام صرف کربلا کی حد تک نہیں ہے، ہر دور کے مومن کے لیے پیغام ہے۔ اگر آپ کو اطراف سے گھیرا ہے دشمن نے، گمراہی نے گھیرا ہے، تو ایک مومن کی سیرت اور مومن کی ذمہ داری یہ ہوتے وہ لقاء اللہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ یہ جب یہ پیغام کربلا کے میدان میں اصحاب حسینی علیہ السلام، اصحاب حسین کو دے دیا مولا نے،
اب اصحاب حسینی میں سے کچھ اصحاب کا وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ درود پڑھے محمد وال محمد کی ذات پر۔ جب یہ پیغام ملا اصحاب کو، جب یہ پیغام ملا تو جناب زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں کہ مولا لو کانت الدنیا باقیۃ، مولا اگر یہ دنیا باقی رہنے والی ہو ومخلدین فیہا، اور اس میں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، ابھی یہ دنیا سے کچھ لحظہ کی ہے، کچھ مدت کی ہے، اس میں بقا نہیں ہے۔ اگر فرض مثال اس کو ہم سمجھے یہ دنیا باقی رہتی ہے اور اس میں ہم ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں، قیام کرنے والے ہوتے، تب بھی لآثر نبوذا، ہم آپ کی اس لحظت میں شامل ہونے کے کوئی اثر بھی نہیں رکھتے، پھر بھی ہم اس لحظت میں شامل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ قیام کریں، لیکن یہ دنیا کی ایک مدت کی ہے، اس کی کوئی حیثیت و قیمت نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں۔ اور پھر آگے پھیرا لکھ رہے نافع فرماتے ہیں واللہ، یہ ہے اصحاب حسینی کا پالیسی کربلا میں لبے کرنے کے الفاظ، یہ ہمارے لیے ایک سیرت ہے کہ جب امام حسین نے دنیا کا نقشہ سامنے پیش کر دیا تو اصحاب حسینی نے بھی اپنا اسی نقشے کے ساتھ نظریہ بیان کیا۔ وَلِلَّهِ مَا كَرِهْنَا لِقَاءَ رَبِّنَا، خدا کی قسم ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَىٰ نِيَّاتِنَا، ہمارا جو بیان ہے وہ جذباتی نہیں ہے کہ آج کل جو ہوتا ہے جذباتی بیان دینے کے بعد پیچھے سے ڈنڈا نکلتا ہے تو 1000 کلومیٹر بھاگ جاتے ہیں، یہ ان کا جذباتی بیان خود فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں وَإِنَّ عَلَىٰ نِيَّاتِنَا، ہم اپنے نیتوں کے ساتھ، وَبَصَائِرِنَا، اور ہم بصیرت کے ساتھ، نُوَالِي مَنْ وَالَاكَ، جس کو آپ چاہتے ہیں ہم اسے کرتے ہیں، جس سے آپ دوستی کرتے ہیں ہم اسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، وَنُعَادِي مَنْ عَادَاكَ، جس کے ساتھ آپ جنگ کرو گے، جس کے ساتھ آپ دشمنی کرو گے، اسی کے ساتھ ہم دشمنی کریں گے اور جنگ کریں گے۔ محمد والا یہ ہے اصحاب کربلا کا پیغام جو بصیرت اور نیتوں کے ساتھ مطمئن کے بیان دے رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے سامنے ہماری موت ہے، سامنے ہماری موت ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم اپنی بصیرت کے ساتھ، نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہ آخری جو ہے صحابی کو بیان کرنا چاہتا ہوں، درود پڑھے محمد وال محمد کے ساتھ۔ اس کا نام ہے بریل بن حذیل، یہ یمن والے آج جو ماشاءاللہ بہادری دکھا رہے ہیں، جو بھی بہادری دکھانے میں سب اول میں، یہ صحابی بھی یمنی تھے، فرماتے واللہ ابن رسول اللہ لقد من اللہ بک علینا، اے فرزند رسول، خدا کی قسم اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا، اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ ان نقاتل بین یدیک، ہم آپ کی رکاب میں لڑے، یہ احسان ہے اللہ کی طرف سے، آپ کے ذریعے ہمیں احسان ہے۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں، کوئی نئے کام کرتے ہیں، کوئی گروہی کام کرتے ہیں، ہم احسان جتاتے ہیں۔ یہاں اصحاب حسینی کا پیغام ذرا دیتا ہے، یہاں پہ ایسا نہیں دیتے، بلکہ اس رب کائنات نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم آپ کے ذریعے آپ کے ساتھ قیام کر کے اپنی جان دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ فرق نہیں کرتے ہیں کہ صرف ہم جان دے رہے ہیں، وَتُقَطِّعُ أَعْضَاءَنَا، اور ہمارے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر لے جائے۔ بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ انسان جام شہادت کے آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک دفعہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ صرف جان جانا کافی نہیں، بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا جائے۔ بس اتنا بڑا مطالبہ کر رہا ہے اور امام حسین کا احسان مان رہا ہے کہ کس بنا پر کیوں احسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔
کیوں ایسا کیا؟ ثم یکون جدک شفیعنا فی یوم القیامہ. ایک اس کا مطالبہ تھا حذیر ابن حذیر یہ ابن رسول اللہ ہمارے بدن کے آدھا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہمیں برداشت. یہ رب کا احسان ہے کہ آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا کہ ہم اس معاہدے میں شریک ہو جائیں. کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے جد ہمارے لیے شریک بنے. درود پڑھیں محمد دامن گنجائش بہت کم ہے، لہٰذا مختصر کر کے انہی کلمات کے ساتھ مجلس اختتام کرنے کی کوشش کروں گا. یہ تحریک کربلا ایک ایسا تحریک ہے جب بندہ اس کے اوپر تحقیق کے لیے بیٹھ جاتا ہے، نہ اس کو ابتدا کے لیے کہیں سے سیرا مل جاتا ہے، نہ انتہا کے لیے کہیں سیرا مل جاتا ہے. کیونکہ ایک ایسا تحریک ہے جہاں سے ابتدا کرتے ہو آگے سے پھر ابتدا آ جاتا ہے. یہ معجزہ حسینی ہے. یہ تحریک کربلا ایک ایسا تحریک، ایک ایسا پالیسی ہے جب بندہ اس پالیسی کو سمجھنے کے لیے قرآن سے، ائمہ معصومین سے، تاریخ سے جب مشاہدہ کرنے لگتا ہے تو ہر سرے کی ابتدا کرنے کے بعد پھر آگے پھر ابتدا آ جاتا ہے، کوئی انتہا ہی نہیں. اسی لیے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں یہ معرکہ کربلا سر اللہ ہے، اللہ کے سروں میں سے ایک سر ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو انسان کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں. آج محرم الحرام کی چوتھی تاریخ ہے. مسائل کے ترتیب سے جناب حر علیہ السلام کے مسائل ہیں. حر علیہ السلام اصحاب حسینی میں سے وہ صحابی ہیں جو امام حسین کے ہاتھوں آزاد شدہ ہے، اور اس آزادی پہ وہ فخر بھی کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں ابن زیاد کے حکم سے امام حسین کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلا اور میں لشکر کو لے کے خروج کرنے لگا کوفے سے، ایک غائبی آواز آئی، اے حر اس سفر میں جلدی کرو، یہ سفر تمہارے لیے مبارک ہو. پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کوئی بندہ نظر نہیں آتا. یہ کس بندے کی آواز ہے؟ اس کو سمجھ میں نہیں آئی. میں جا رہا ہوں فرزند رسول کا راستہ روکنے اور آواز مجھے دے رہی ہے خوشخبری آپ کے لیے مبارک ہو، یہ سفر آپ کے لیے مبارک کا سفر ہے. اور یہ جب کربلا میں پہنچ جاتے ہیں اور بہت ساری جگہوں میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روک دیتے ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید امام مان جائے اور امام کی جان بچ جائے، کیونکہ وہ عقیدتی لحاظ سے محبان اہل بیت میں سے امام کی عظمت و منزلت جانتے تھے. جیسا کہ ایک جگہ میں جب حر نے مولا کے گھوڑے کے نیام پکڑ لیا تو مولا نے کہا، اے حر تمہاری ماں تم پر روئے. اس وقت حر علیہ السلام کی جملہ کیا تھا؟ یا ابن رسول اللہ. اگر کوئی یہ جملہ کوئی اور بولتا تو میں اس کا جواب دے دیتا، لیکن تو زہرا کا بیٹا ہے، تیری ماں کا نام میں بغیر وضو کے نہیں دے سکتا، میری جرات نہیں ہے میں تمہاری ماں کا نام لوں. یہ تھا عقیدتی لحاظ سے حر کی سیرت. اور یہ امام حسین کے ساتھ ساتھ رہے، نماز بھی امام حسین کے ساتھ پڑھتے تھے لشکر یزید، وضو بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، بلکہ امام کہیں کہیں جگہوں میں ان کو سیراب کرتے تھے. حضرت عباس کو حکم دیتے، عباس ان لشکر کے گوڑوں کا سیراب کرو، یہ حیوانات ان کو پیاس لگی، انسانوں کے علاوہ گوڑوں کو بھی پانی پلایا کرتے ہیں. جب ایک دفعہ یہ ہو اپنی جگہ میں سوچتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ فرزند رسول کی شہادت واقع ہو رہی ہے، اپنے آپ علامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہو تمہاری ماں نے تو تمہارا نام حر رکھا، یہاں تو آزاد نہیں ہے، یہاں تو شیطان کی گرد میں ہے. یہ سوچ کر ایک دفعہ مولا کے لشکر کی طرف بڑھتا ہے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں جیسا کہ ایک غلام ایک قیدی کو لے جایا کرتا ہے.
جب مولا کے قدم میں پہنچ جاتے ہیں، قدموں میں سجدہ کرتے ہیں، مولا کیا اس گنہگار بندے کے لیے کوئی بخشش ہے؟ کیا اس غلام کے لیے کوئی بخشش ہے؟ مولا فرماتا ہے، اے حر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یہی کہنا تھا کہ حر علیہ السلام کے چہرے میں خوشی کا لہر سما جاتا ہے اور مولا سے نجات طلب کرتا ہے، مولا مجھے ایک دفعہ اجازت دے دیں ان لائنوں کو میں اپنی سیاحت دکھا کروں اور آپ کے قدموں میں جام شہادت حاصل ہو جائے۔ ایک دفعہ یہ حضرت حر علیہ السلام لشکر یزیدیوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ایسا بہادری سے جنگ کر لیتا ہے کیونکہ یہ یزیدیوں کا قانون رہا ہے کہ جنگی قانون کو لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ اگر یہ جنگی قانون کو لحاظ رکھتے تو معرکہ کربلا میں لشکر حسینی کی فتح ہوتی۔ یہ درندے صفت ہے۔ جب حر علیہ السلام نے یہ شجاعت دیکھا، آگے سے حکم ہوا فوجیوں کے، یزیدی فوجی میں کیا ہو گیا، حر کے ساتھ تمہارا مقابلہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ اتنے میں تیر بازوں نے تیر چلایا، پتھر پھینکنے والوں نے پتھر پھینکے، گھوڑے سواروں نے نیزے چلائے، یہاں تک کہ حضرت حر علیہ السلام کے گھوڑوں کے پیر کاٹ دیے گئے، پھر بھی حر اپنی ہمت اور بہادری سے یزیدیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اب جب چاروں طرف یزیدیوں نے گھیر لیا تو حر